جی، اور پاکستان کا جب دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوا تو ویسٹ انڈیز نے بیٹنگ کا فیصلہ کر کے بہت اچھا انتخاب کیا. ان کو یہ موقع ملا ہے بیٹنگ کرنے کا, تو انہوں نے یعنی بتایا بھی ہے کہ بیٹنگ کتنی ان کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہے. کیونکہ ہم یہ بھی سن کر حیران رہ گئے کہ محمد عباس ڈراپ ہوئے ہیں, تو یہ سب سے ایک یعنی دکھ دینے والی بات ہے کہ محمد عباس کو پتہ نہیں کس ریزن کی وجہ سے ڈراپ کیا گیا ہے. اب سن کر حیران رہ جائیں گے, نہ اس نے یعنی نہ وہ انجرڈ تھا, نہ وہ بیمار تھا, اور نہ کوئی اس کا کوئی اور مسئلہ تھا, تو اس کو کیوں ڈراپ کیا گیا. نہ یعنی اس نے پرفارمنس بھی دی تھی پچھلے میچ میں, 8 وکٹیں اس نے لی تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کتنی ناانصافی کی گئی ہے, اور اس بنا پر اس کو ڈراپ کیا گیا ہے کیونکہ کنڈیشن وائز اس کو ڈراپ کیا گیا ہے کہ اس کی ٹائپ کی کنڈیشن نہیں ہے, تو ہم عبید شاہ کو موقع دیتے ہیں, عبید شاہ کا ڈیبٹ کراتے ہیں. تو آپ لوگ یعنی دیکھو ان لوگوں کا مائنڈ, جو ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے پچھلے میچ میں, اور اس کو ڈراپ کر کے عبید شاہ کو ڈالا ہے. تو یہ ان کی سوچ دیکھو, ان جو کیپٹن ہے اس کی سوچ دیکھو, اور مینجمنٹ ہے اس کی سوچ دیکھو. تو آپ لوگ اس سوچ کی بنا پر آپ کیسے ٹیسٹ میچ جیت سکتے ہو؟ آپ نے کون سا پہلے اتنے میچ جیتے ہوئے تھے, ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس کو ڈیبٹ کراتے ہیں. کون سا آپ نے پچھلا ٹیسٹ میچ جیتا تھا؟ تو یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی غلطی ہے کہ آپ اس بولر کو چانس دے رہے ہیں, اس کو نہیں دے رہے ہیں, یہ وہ ہے. تو میں خود پریشان یعنی حیران ہوں کہ انہوں نے محمد عباس کو کیسے ڈراپ کر سکتے. تو بابر اعظم یعنی جب بیٹنگ کا کرنے آئی ویسٹ انڈیز, تو جو بابر اعظم کی کپتانی تھی وہ بہت ہی نالائق قسم کی کپتانی تھی. نہ فیلڈنگ سیٹ ہوئی تھی, نہ کچھ. پہلے جو یعنی 10-20 اوور تھے اس میں بابر اعظم نے کپتانی بالکل ختم کی ہے. نہ یعنی تھرڈ سلیپ رکھا ہے, نہ ادھر رکھا ہے, نہ آؤٹ سائڈ, نہ ان سائڈ, کوئی سیٹنگ نہیں تھی. جو نیا پلیئر آتا تھا آؤٹ جو ہوتا تھا نیا پلیئر, اس کے لیے بھی فیلڈنگ آؤٹ, جو پرانا تھا اس کے لیے بھی فیلڈنگ یعنی آؤٹ تھی. ان نہیں کرتے تھے, اندر نہیں رکھتے تھے. تو بابر اعظم کی کپتانی یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بابر اعظم نے کپتانی لے کر بہت یعنی اپنے آپ کو بھی دکھ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھ دے رہے ہیں. کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی بابر اعظم کو. بابر اعظم اگر کپتانی اتنا شوق ہے تو بابر اعظم کپتانی صحیح کرو. بابر اعظم کو یعنی ہم کچھ نہیں بول تو کچھ نہیں سکتے ہیں, لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بابر اعظم بس اپنی بیٹنگ پہ فوکس کرے اور کپتانی بالکل یعنی ختم کر دے. اس سیریز کے بعد بالکل کہہ دے کہ میں نہیں کرتا ہوں ایسی کپتانی. جب آپ لوگوں کو ٹیم ایسی ملے تو پھر کپتان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کپتانی بھی پھر اچھی نہیں ہوتی ہے. تو لوگ کرٹیسائز تو کر رہے ہیں یعنی محمد عباس کو کیوں ڈراپ کیا ہے, تو کرٹیسائز کرنا بھی ان کا فرض ہے. تو ویسٹ انڈیز نے جب بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو بیٹنگ جب کرنے آئے تو انہوں نے بورڈ پہ 239 سکور مارے 5 وکٹوں کے نقصان پر. اور ہمارے جو بولر ہیں ان میں سے یعنی جو ہے جو عثمان ہے اس نے 1 وکٹ لیا ہے. عثمان نے عبید نے 1 وکٹ لیا ہے, 9 اوور کی ہے. علی نے 2 وکٹیں لی ہے, 17 اوور کی ہیں, 2 وکٹیں لی ہیں. ساجد نے 22 اور 55 سکور دیے, 1 وکٹ لیا. سلمان نے بھی اچھی بولنگ کی ہے. تو ان کے جو بیٹسمین تھے تو آپ وہ لوگ اس اسکور کارڈ دیکھ سکتے ہیں. جو چندر پال تھا اس نے 15 سکور کیے. جو کنگ تھا اس نے 46 سکور, اچھی پاری کھیلی ہے. ہوڈی نے 10 سکور کیے اور تانگو نے 26 سکور کیا ہے. ہوپ نے 29 جو سکور کیا ہے. اور جو ابھی گریز پہ کھڑے ہیں ادھر ڈے 2 پہ جو شروع ہونا ہے, انہوں نے پارٹنرشپ اچھی لگائی ہے چیس اور گریو نے. تو گریو ابھی 64 سکور پہ ہے اور شاید اس کی سینچری بھی آ جائے, میں آپ کو یہ بھی پہلے بتا دوں. اور چیس جو ہے وہ یعنی کھل کے کھیل رہا ہے, اس کے چوکے
یعنی سپین کو تو ایسے مار رہے، پتہ نہیں ان کو کیا سمجھا ہوا ہے سپین کو، تو ان کو تو اچھے طریقے سے پٹائی کر رہے ہیں ان کی. 36 سکور بنائے ہوئے ہیں اس نے، اور ابھی تک وہ گراؤنڈ میں ناٹ آؤٹ ہے. تو اللہ خیر کرے. ڈے 2 پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا جو ہے نا کیا ترتیب ہوتی ہے، کیا ان کا یہ ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کیا کرتی ہے. ڈے دوسرے میں واپسی کرتی ہے پاکستان ٹیم کے نہیں، تو یہ بھی دیکھیں گے. اللہ خیر کرے. تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب شیئر کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.